ہمارے والد صاحب کی کوئی زمین تھی یہاں پہ، اس پہ ہم ایک اسکول بنا رہے ہیں، اور اب یہ اسکول جو ہے وہ پرائمری اسکول بھی ہوگا اور ہائی اسکول بھی ہوگا، یہ ہائی اسکول تک جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت پورے پاکستان میں ہمارے 390 تعلیمی ادارے ہیں اور 1.25 لاکھ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ میں کیونکہ اسی شہر کا ہوں نا جی، میں اسی علاقے کا ہوں، تو میرا خیال ہے حق بنتا ہے اس علاقے کا۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں لالا موسیٰ کے ایک نواحی گاؤں شاہ مست کے اندر۔ ملک کے بہت ہی زیادہ مشہور اینکر پرسن جاوید چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بڑی ہی زیادہ خوبصورت قسم کی ایک چھوٹی سی تقریب ہے، ایک NGO کے ساتھ مل کر ایک بڑی ہی پیارا ایک ادارہ، ایک اسکول کا آج اس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے، سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، تو ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت آپ کی مہربانی ہے، میں نیوز الرٹ اور آپ کی پوری ٹیم کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ بیسیکلی تو ریڈ فاؤنڈیشن، میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں، اور ان کے 390 اسکول ہے پاکستان کے اندر، اور بڑا کمال ان کا ایک سیٹ اپ ہے۔ تو جب یہ ہم نے سوچا کہ یہاں پہ ایک اسکول ہونا چاہیے ہمارے گاؤں میں، کیونکہ پورے علاقے میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ شہر کے اندر بھی وہ جو کوالٹی تھی اسکولس کی جب ہم لوگ پڑھتے تھے، تو وہ اب اسکولس نہیں رہے۔ تو ظاہر ہے پورے علاقے کی ضرورت تھی، تو میں نے ریڈ فاؤنڈیشن سے ریکویسٹ کی، پھر اس کے بعد یہ ہمارے والد صاحب کی کوئی زمین تھی یہاں پہ، تو اس پہ ہم ایک اسکول بنا رہے ہیں، اور اب یہ اسکول جو ہے وہ پرائمری اسکول بھی ہوگا اور ہائی اسکول بھی ہوگا، یہ ہائی اسکول تک جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یہ اسکول مکمل ہو جائے، اور یہاں پہ اس علاقے کے بچے کم از کم ان کو کوالٹی ایجوکیشن ملے، اور وہ ساری فیسلٹیز ہم کوشش کریں گے جو ایک اسکول کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ یہاں پہ کریٹ کرے اس گاؤں کے اندر انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے ہمیں۔ جاوید بھائی ایک بات بتائیں، یقیناً اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے بہت، آپ پاکستان کیا پوری دنیا میں آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، لالا موسیٰ اور خاص طور پر شاہ سرمست، کتنا اس کا آپ کی لائف میں ابھی بھی کتنا مس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے میں اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا جی، اور میرے والدین کیونکہ میں ابھی 2 سال کا تھا تو مجھے لے کے یہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد گاؤں کے ساتھ میرا رابطہ تو بہت کم تھا، لیکن میرے والد صاحب کا تھا، اور اس کے بعد ہماری ساری فیملی اسلام آباد چلے گئی، پھر ظاہر ایک کنیکشن کم ہو گیا، لیکن ہمارے بزرگ ان کا بہت رابطہ یہاں پہ رہا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کی وصیت جب ہم نے کھولی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میرے گاؤں میں دفن کرے، تو پھر ہم فوری طور پر ان کو لے کے یہاں آئے اور یہیں پہ ان کی تدفین ہوئی۔ تو اس کے بعد ہمارا خیال یہ ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر 2 بڑے پرابلمس جو مجھے محسوس ہوئے یہاں آ کے، ایک تو ایجوکیشن کا، کیونکہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے، کہ اس پورے علاقے میں جو مثلا ڈاکٹرز جتنے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں، جتنے انجینئرز ہونے چاہیے تھے وہ نہیں، جتنے اچھے وکیل ہونے چاہیے تھے وہ اس علاقے سے نہیں نکل سکے، تو وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم نے یہ سوچا کہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے نا وہ یہاں پہ کریٹ کریں گے، تو یہاں پہ ڈاکٹرز آئیں گے، انجینئرز آئیں گے، وکیل نکلیں گے، IT انجینئرز یہاں سے نکلیں گے، تو اس سے پھر یہ پورے علاقہ کی کوالٹی آف لائف چینج ہو جائے گی۔ سیکنڈلی یہاں پہ میں دیکھا ہے کہ بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، مثلا جب میں ایک گاؤں میں 1-2 مرتبہ آیا تو دیکھا کہ لوگوں کی آنکھوں کا بڑا پرابلم ہے، تو ہم نے پچھلے سال بھی یہاں پہ ایک آئی کیمپ لگایا تھا، اور اگلے ہفتے نیکسٹ ویک یہاں پہ ایک اور آئی کیمپ لگے گا۔ پچھلے سال ہم نے 550 لوگوں کی آنکھیں ٹیسٹ کی تھی، اور اس میں 100 کے قریب لوگوں کے لینزز لگے تھے، تو انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہماری کوشش ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کم از کم آنکھوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر یہ انفارچونیٹلی ابھی کیونکہ یہاں پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، ڈائبیٹک بہت زیادہ ہے، ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے، تو بہت ڈائبیٹک ہیں اور شوگر کے مریض بہت زیادہ ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ ظاہر ہے یا تو کوئی جینیٹک پرابلم ہوگا یہاں پہ، یا پانی کا کوئی ایشو ہوگا جس کی وجہ سے یہ کریٹ ہو رہی ہے، یا لائف سٹائل کے اندر کوئی پرابلم ہوگا، یا پھر یہاں پہ کوئی چیز بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہوگی، لوگ غلط گھی استعمال کر رہے ہوں گے، یا جو گندم ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہوگا جس کی وجہ سے ڈائبیٹک ہیں لوگ۔ تو کوشش یہی ہے ہماری کہ یہاں پہ ہیلتھ کی ایک فیسلٹی ضرور بنے جس میں لوگوں کو ڈائبٹیز کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ اسی طرح بلڈ پریشر کا پرابلم مجھے فیل ہو رہا ہے یہاں پہ، ہارٹ کا پرابلم لوگوں میں فیل ہو رہا ہے، جبکہ گاؤں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس میں ایک اگلی فیسلٹی جو ہم کریٹ کریں گے، ایک چھوٹا سا ہسپتال جو لوگوں کو گائیڈ کر سکے، اور ایک میٹرنٹی ہوم تاکہ خواتین کو جو پرابلم آتے ہیں وہ کم از کم ان کو شہر نہ جانا پڑے۔ شہر ظاہر خواتین جب وہ ایک پروسیس سے گزر رہی ہوتی تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں سے باہر جانا، تو یہ کوشش کریں گے کہ میٹرنٹی ہوم بن جائے، کہ ایمرجنسی بن جائے، اور پھر یہ ہے کہ بڑے کارڈیالوجسٹ وغیرہ وزٹ کرتے رہیں یہاں پہ تاکہ لوگوں کو ہارٹ کے بارے میں بتائیں، بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں۔ کوشش ہوگی ہماری کہ ڈائبٹیز کے اوپر کوئی ایکسپرٹس ہیں وہ ہم بلوائیں تاکہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو کہ ان کے اندر شوگر ہے کیسے، کیوں، اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ابھی ویژن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس مطلب ہے کہ لالا موسیٰ اور اسپیشل شاہ سرمست آپ کی ٹارگیٹ پہ۔ میں کیونکہ اسی شہر کا ہوں نا جی، میں اسی علاقے کا ہوں، تو میرا خیال ہے حق بنتا ہے اس علاقے کا۔ ریڈ فاؤنڈیشن کا قیام 1994 میں عمل میں آیا،
یہ 25 بچوں سے اور ایک کمرے اور ایک استاد سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس وقت پورے پاکستان میں ہمارے 390 تعلیمی ادارے ہیں اور 1.25 لاکھ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور یہ جو ہمارے 390 تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے یہ 391واں تعلیمی ادارہ ہوگا بڑی پیاری بلڈنگ ہے. جی ماشاء اللہ. تو اس میں چودھری صاحب کی اپنے گاؤں کے ساتھ اور اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ جو محبت ہے یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ چودھری صاحب نے ہمیں بہت مجبور کیا ایک لحاظ سے کہ جی آپ میرے علاقے میں کام کریں. تو ویسے ہم یہاں کھاریاں میں بھی ہمارا تعلیمی ادارہ ہے, اس سے پیچھے ہمارا نور جمال میں بھی یہاں پہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, وہاں پہ بھی ہماری ایک عمارت بن رہی ہے.